السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک دردناک خبر آپ نے سنی ہوگی، میں نے بھی لیٹ سنی ہے، جو کہ بلوچستان سے آئی ہے۔ بچوں کی اسکول بس جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، دہشت گردانہ حملہ، اس میں کافی زیادہ بچے شہید ہوئے۔ اور اے پی ایس اسکول کی بس تھی وہ۔ اے پی ایس حملہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے میں ایک بار ہوا تھا، اسکول کے اندر گھس کے تھے دہشت گرد، اور اس بار جو ہے انہوں نے بچوں کی بس کے اوپر اٹیک کیا۔ اور بس کا جو حال آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ ویڈیو فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑا دردناک واقعہ ہے، کافی زیادہ بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں۔ اب یہ ہے کہ دہشت گردانہ حملہ جو ہوا ہے، ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ کہ انڈیا کوئی نہ کوئی ایسی سازش کرے گا، کیونکہ یہ ڈرپھوک ہے، ٹھیک ہے، پیٹھ کے پیچھے وار کرتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں وار کرتا ہے، ڈرپھوک ہے، ہندو ڈرپھوک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھنے بچوں کے اوپر حملہ کیا، اور اب کہیں گے انڈینز کہیں گے یا ہندو، آپ سنیں گے ان کو، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا۔ بھائی بی ایل اے نے کیا نا، تو بی ایل اے کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ آپ لوگ کرتے ہیں، اس کا ثبوت چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ انڈیا ٹوڈے ان کا جو ویب سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے جتنا یہ لکھتے ہیں بی ایل اے کے بارے میں، جتنی فوٹیجز ان کے پاس ہیں، اتنی فوٹیجز ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ یقین مانے میں نے کبھی اتنی کی تصویریں نہیں دیکھی بی ایل اے والوں کی، جتنی انہوں نے اپنے یہ انڈیا ٹوڈے پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اور بھی ان کے بہت سارے جو ہے نیوز چینلز ہوں گے جن کی ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر مجھے امید ہے ان کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے ان کو ہیرو بھی کہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ بلاگ ان کے پڑھے نہیں ہیں، نیوز آرٹیکل ان کے پڑھے نہیں ہیں، لیکن اس میں ہیڈ لائن سے کہیں سے آئیڈیا ہو جائے، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی ہیڈ لائن سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کو پراپر سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ میڈیا پہ ان کو دکھا رہے ہیں، پھر ان کو اب ظاہر سی بات ہے فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور اتنے ایڈوانس ویپن ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی حملہ کرتے ہیں، فوراً آپ نیوز پہلے بریک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے شک کلیم کریں نہ کریں، آپ پہلے کر دیں گے۔ تو ابھی پاکستان کو جو ہے اس کیس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے۔ جیسے کہ لاسٹ جب پاکستان انڈیا کانفلکٹ چل رہا تھا، آپس میں لڑائی ہماری ہو رہی تھی، تو اس وقت ڈی آئی ایس پی آر نے جو ہے پراپر ایک کیس بھی شائع کیا، جو کہ ایک بندہ تھا جو انہوں نے جیلم سے لاسٹ ٹائم انہوں نے پکڑا، تو اس کی ساری ریکارڈنگ، اس کے سارے وہ تمام چیزیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی ایسے 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 اس کو انڈیا سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ سب کچھ دکھایا، وہ سارے شواہد دکھائے۔ وہ سارے شواہد ان کو چاہیے کہ عالمی سطح پہ بھی دکھائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ صرف بھینس کے بین بجانے والا کام ہے۔ عالمی سطح پہ کسی نے کچھ نہیں کرنا انڈیا کے لیے، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارا بزنس وہاں سے ہوتا ہے پوری دنیا کا، تو انڈیا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، جب پاکستان بولے گا، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، تب وہ آ کے اس کو ضرور بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسرائیل جو ہے وہ ایک جائز اولاد ہے امریکہ کی، اسی طرح انڈیا بھی جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی۔ انڈیا جو ہے وہ بھی ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، اور عالمی قوت کی، بلکہ طاغوتی قوت ہوگی، میں کہوں گا طاغوتی قوت۔ قرآن سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ جتنے بھی اسلام کے علاوہ راستے ہیں وہ سارے طاغوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت شیطان کو کہا قرآن میں، اور جو طاغوتی راستے ہیں وہ تمام مذاہب ہیں جتنے بھی اللہ سے ہٹاتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اللہ سے توحید سے جو ہٹاتا ہے وہ شیطان ہی ہٹاتا ہے، شرک میں ڈالتا ہے تو شیطان ہی ڈالتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے بھی ڈی ٹریک ہوتے ہیں توحید سے، آپ طاغوت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت شیطان ہے، اور تمام مذاہب جو ہیں اسلام کے علاوہ جو کہ جھوٹے مذاہب کھڑے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، وہ تمام طاغوت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طاغوتی قوتیں جو ہیں، یہ ان کی جائز اولاد ایک تو اسرائیل ہے، دوسری ناجائز اولاد جو ہے وہ انڈیا ہے، کیونکہ یہ ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ زبردستی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی گود لے لو، ہم بھی تمہارے ہی ہیں، یہ جان کے کہتے ہیں انڈیا ہندو جو ہیں ایکچولی۔ اور مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اسپیشلی انڈیا کے مسلمانوں کو۔ جب تک آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی گھر میں آ کے حق آپ کے جھولی میں نہیں ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ جب آپ پودا لگائیں گے نہیں، پانی دیں گے نہیں، نہ درخت اگے گا، نہ پیڑ لگے گا، نہ آپ پھل کھائیں گے۔ تو مجھے امید ہے جو کہ نوجوان نسل جو مسلمانوں کی انڈیا میں پل بڑھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ شعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارے آباء اجداد خاموشی سے مارے کھاتے نہیں ان ہندوؤں کی، ہم نہیں چپ بیٹھے گے۔ میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایک وہ محمد کیف بچہ تھا، اس نے بھی میڈیا کے اوپر آ کے بول دیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک میں اسد ویسی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں اسٹیج پہ ایک بچے نے آ کے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دی، وہ ویڈیو یہ آپ چینل میں دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ویڈیو وائرل ہے بہت زیادہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب مزید نہیں رکنے والی، اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے یا پھر پی ٹی پی ہے، یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو انہوں نے سیدھا بلوچ لبریشن آرمی سے لکھا، یعنی کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی ان کا اسلامی نظریہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک لبریشن آرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی بنائی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں نے بنائی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسلام سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہندو ہیں اور جیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، دنیا کے ہم سمجھ لیں کہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہم وہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس دنیا میں ہمیں آگے کرنا کیا تھا. ہمیں اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمائی تھی صحابہ کرام کو, اور ہمیں یہی لے کے آگے چلنی تھی. جو کہ ہم آج کیا کرتے ہیں, ہم اپنے رزق کے چکر میں بھاگ پھر رہے ہیں. یا 2 وقت کی روٹی بھی اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ سمجھیں آج کے دور کے سکسیزفل انسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں. ایک کھجور ان کو پورا دن 2-3 دن کے بعد ایک کھجور ملتی تھی. تو ہم لوگ تو الحمدللہ 2-3 ٹائم 4 ٹائم پیٹ بھر کے اپنی مرضی کا کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیسے کھا لیتے ہیں. جبکہ میرے سامنے جب ویڈیوز آتی ہیں کہ جی غزہ میں بچے پیاسے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تھر میں بچے پیاسے مر رہے ہیں, کبھی کسی کا گھر گر گیا ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا, مطلب کوئی کسی نے خودکشی کر لی, تو ہمارا تو یار پانی یہاں پہ رک جاتا ہے. لیکن جب ہم دنیا کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا ہوا کہ بندہ ایک چیز کا ویژن بنا لے پھر اس راستے پہ چل پڑے. ہم جیسے ہی سوچتے ہیں ہمیں ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے دنیا کے چکروں میں. تو ہمیں میرے خیال سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے. جب تک ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں کریں گے, اور ہم ان کے امریکہ ان کے چکروں میں, ان کی یہ ساری یاریاں دوستیاں, ان کے ساتھ وفاداریاں کرنے کے چکروں میں جب تک ہم اپنی دنیا کو ترک نہیں کریں گے, ہم ان سے اس لیے ریلیشن بنائے رکھتے ہیں کہ کہیں کہ ہمیں ہمارے کاروبار نہ بند کر دیں, ہمارے وہاں پہ اثاثے جو ہیں وہ ضبط نہ کر لیں. ہمیں یہ ڈر رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کے خلاف نہ کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک دن آنا ہے, جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ امریکہ سے ہم نے بگاڑ لی تو ہمارے جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی, یا ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یا ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. میرے خیال سے ان کو سوچنا چاہیے کہ آج یا کل یا ہو سکتا ہے ابھی 2 منٹ کے بعد آپ کی موت ہو جائے, تو آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہو, آپ کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملنا. آپ جا کے اللہ کے سامنے کیا رکھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے, جی میں وہ چاہتا تھا کہ ذرا امریکہ سے ہم ساتھ ہاتھ ملا کے ذرا اسٹرانگ ہو جائیں, اکانومی بن جاتی, پھر ہم ذرا یہ کرتے وہ کرتے. یہ جا کے اللہ کو تعویلیں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر چھپے اور رازوں سے واقف ہے. آپ اللہ کے آگے کوئی تعویل پیش نہیں کر سکتے. ڈھاکہ تو بہت دردناک واقعہ پیش آیا, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اپنے کیس کو جو ہے اسٹرانگلی پیش کرے گا. جو انڈیا نے اقدام کیا تھا پاکستان کے اوپر پہلگام کا پلی لے کر, اس نے, جبکہ پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن انڈیا نے بجائے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے, اس نے پاکستان کے اوپر میزائلوں کی, ڈرونوں کے حملے کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, پاکستان تو خیر ویسا نہیں کرے گا. پاکستان کو ظاہر سی بات ہے جب کرنے لگے گا اس کو امریکہ کے بیچ میں روک دے گا کہ نہ کرو جی, یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور ملک آ کے, برادر ممالک آ کے کہتے ہیں نہیں تم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سب کو یہی کرتے ہیں, جو ریٹیلیٹ کرتا ہے اس کو وہ روکتے ہیں, وہ روکنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان تو یہ ویسے بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, انڈین میڈیا پہ اگر آپ جائیں گے نا, تو وہ یہ جو APS اسکول کی بس کے اوپر جو اسٹیک ہوا ہے بچوں کا, جو بے ایمانہ شہید کیا گیا, اس کے اوپر مجھے 100% آئی ایم شیور کہ نہ کوئی انڈیا کا میڈیا, نہ کوئی انڈیا کے بلاگنگ ویب سائٹ, نہ کوئی جو ہے آرٹیکل لکھنے والا اس کو دہشت گردانہ حملہ کا, میرا نہیں خیال کوئی کیا. اب میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ انہوں نے BLA کے حق میں کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, BLA کے بارے میں کتنا کچھ لکھا ہوا, لیکن کیا وہ اس کو کہیں گے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے معصوم بچوں کے اوپر ہوا ہے BLA کی جانب سے؟ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے میڈیا میں کتنی جو ہے ہیومن رائٹ کی جو ہے وہ چاہت ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.